بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. This is going to be a short 5 minutes video on توحید and it will be in اردو. یہ جو آج کا ٹاپک ہے یہ صرف 5 منٹ کی ویڈیو ہوگی اور یہ جو ٹاپک کا جو متن ہے جو مضمون ہے وہ ہے توحید. تو توحید کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں توحید کا کیا مطلب ہے. اس کا مطلب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کا یکتاپن، اکیلاپن. تو سب سے پہلے ہم اس کو 5 نکات کے اوپر بیان کریں گے. نمبر 1 کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دوسرا وجود کہیں بھی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک ہی وجود ہے اور اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے جنا ہے جسمانی طور پہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف انسانوں کو کن فیکون کہہ کے پیدا فرماتے ہیں اپنے حکم کے مطابق. تو سب سے پہلے اللہ ایک ہے، اللہ دو نہیں ہے. یہ چیز پوائنٹ نمبر 1 ہے. نمبر 2 اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کوئی بھی ساتھی نہیں ہے، کوئی اللہ کی بیوی نہیں ہے، کوئی بچہ نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کا کوئی ماں باپ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے پہلے بھی کوئی نہیں تھا، اللہ سب سے پہلے تھا. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پہلے کوئی نہیں تھا اور اللہ سب سے پہلے تھا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پیدا نہیں کر سکتا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام اپنی مخلوق پیدا کی. اللہ تعالیٰ خالق ہے اور باقی سب اس کی مخلوق ہے. اور جو خالق ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے اپنے حکم کے ذریعے، اپنے وجود کے ذریعے نہیں، حکم کے ذریعے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق ہے جس میں چرند پرند، جانور، پھول پودے، درخت، زمین آسمان، ہر ایک چیز، انسان، جن، ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. یہ ہوگی 2 چیزیں. پہلی اللہ تعالیٰ ایک ہے. نمبر 2 اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے اور اس کا کوئی اس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کا کوئی عکس نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں ہم یہ نہیں بتا سکتے وہ دیکھنے میں کیسا لگتا ہے. یہ ہمارے دماغ اور ہمارے جو ہے ہماری سوچ سے بالاتر چیز ہے، اوپر کی چیز ہے. نمبر 3 اللہ از الون سسٹینر. اللہ جو ہے صرف واحد جو ہے رازق ہے، پالنے والا ہے. اگر کوئی بندہ یہ یقین کرے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی آپ کو رزق دیتا ہے یا پالتا ہے تو وہ شرک کے اندر آتا ہے. تو اس طریقے سے جو تیسرا نقطہ ہے اس کو یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے صرف واحد پالنے والا ہے، واحد رازق ہے، دینے والا ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز، کوئی انسان، کوئی جن، کوئی چیز آپ کے لیے آپ کو کھانا نہیں دے سکتی، آپ کو پال نہیں سکتی اور آپ کی زندگی کو بچا نہیں سکتی. یہ ہو گیا تیسرا نقطہ. چوتھا نقطہ ہے کسی اور کو اللہ کے علاوہ پکارا نہیں جا سکتا. یہ وحدانیت کی بیسک چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ چوتھا نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو پکارا نہیں جا سکتا. اس کا کیا مطلب ہو؟ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ کی جگہ نہیں پکارا جا سکے. تم میری مدد کرو. تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یا علی کہو، یہ شرک ہے. یا محمد کہنا یہ بھی شرک ہے. اگر اس کو یہ اس طریقے سے کہا جائے ان کی غیر موجودگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے علاوہ کھڑے ہو کہ آپ یا رسول اللہ کہو اور کہنے کے بعد کہو کہ آپ مجھے رزق دیں یا آپ مجھے پالیں. لیکن اس میں میرا کہنے کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ آپ یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے. آپ کہہ سکتے ہو اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، وہ فوت ہو چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے جہان کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں اور یہ ہمارا بھی علم ہے کہ وہ دنیا میں موجود نہیں ہے. ہاں یہ بات الگ ہے کہ ہر انبیاء کریم جو ہر نبی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً اپنی قبر مبارک کے اندر زندہ ہے. یہ ہمارا صحیح روایات کے مطابق یقین ہے. تو ایز لانگ کہ اگر آپ کا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے لیکن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کے لیے پکار رہے ہو تو اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. لیکن اگر آپ کی نیت کے اندر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں رزق دینا ہے یا تمہارے لیے جو ہے کام کر کے دینا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیشتر حدیث کے مطابق بیان فرما دیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی بندے کی مدد نہیں کر سکتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی. اور پھر 5ویں چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بے حد ترین ناپسند ہے کہ آپ کسی اور بندے کو بیچ میں ڈالو دعا کرنے کے وقت. ٹھیک ہے، اگر کسی اللہ کے ولی کو ڈال دو، چاہے اس میں کوئی شک نہیں وہ نیک ہیں، لیکن ان کا کوئی کردار نہیں ہے اللہ تعالیٰ اور آپ کے درمیان میں. جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے ہو کہ مجھے صحت دے، مجھے سب کچھ، وہ کچھ نہیں کر سکتے، سب اللہ کر سکتا ہے، تو ان کو بیچ میں ڈالنا شرک ہے. اور ان کی تقدس کو پامال نہ کیا جائے. ولیوں کو اپنی قبروں میں رہنے دیا جائے، ان کی اپنا حساب کتاب ہوگا. اور ان کو یہ پیمانہ نہ بنایا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی بخشش، اللہ تعالیٰ صرف بخش سکتا ہے اپنی حکم کے مطابق. اور اس چیز میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اعلیٰ جو ہے قیامت کے دن ہمیں بخشش کا سبب بنے گی. اور پھر یہ ہے کہ وسیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دینا کس طرح ہے، وہ اس طریقے سے ہے کہ آپ وسیلہ اس نیت سے دے سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو
اس وسیلے اس محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے عطا کرنا ہے، لیکن عطا کرنے والا صرف اللہ ہے، تو اس کے اوپر آپ کا یقین ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا یقین یہ ہے تو وسیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس وسیلے کو یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کریں گے یہ شرک ہے۔ اگر آپ کا وسیلہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے آپ یہ دعا کرتے ہو اس طریقے سے کہ اے میرے اللہ اپنے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، اس کی وجہ سے جو تیرا پیار ہے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی وجہ سے آپ میری زندگی میں آسانی فرمائیں۔ لیکن اس سے بھی بہترین دعا یہ ہوگی کہ جو شرک کے زمرے میں نہ آئے، یہ دعا اس میں کوئی ممانعت نہیں، میں نے جو آپ کو بتا دیا، آپ کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے، آپ کے کلمات ٹھیک ہونے چاہیے، آپ جو کہہ رہے ہو۔ لیکن جو سب سے بہتر جو ہے وہ رابطہ ہے وہ آپ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹلی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگو، ہاتھ اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو اس کے لیے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبوب شخصیت ہیں، بہت محبوب نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہمارے آقا ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑی ہستی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن ان کو بیچ میں ڈالنا صرف محبت کے تقاضے سے اور شفاعت کے تقاضے سے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ان کو بیچ میں ڈال کے تم شرک شروع کر دو گے تو پھر یہی حدیث آ جائے گی جس میں فرمایا کہ آپ سے فرمایا کہ میرے آگے سجدہ نہیں کر سکتے، اللہ کے بعد اگر کس کو سجدہ ہوتا تو بیوی خاوند کو کرتی۔ اس کی یہ وجہ تھی جو بادشاہوں کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے صحابہ کریم نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم شاید آپ کے سامنے سجدہ کریں تو ان کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ تو ان چیزوں سے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ ان کی امت چھوٹے شرکوں کے اندر چلی جاتی ہے، جو چھوٹے چھوٹے کرتے کرتے ایک دن بہت بڑا شرک بن جاتے ہیں۔ جو آپ نے دیکھا ہوگا کچھ فرقہ واریت کے اندر ایسے چھوٹے چھوٹے شرک کرتے کرتے آج وہ دار اسلام سے خارج ہو چکے ہیں، اور انہیں سمجھ بھی نہیں آتی کہ ان کی گمراہی کی کیا سبب تھا، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ شرک کے اندر ملوث ہوئے اور آپ بدعات کے اندر ملوث ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سب سے بچائے، اور وحدانیت کی یہ 5 نکات میں نے جو آپ کو بتائے ہیں، اور چھٹا اصول جو ہے وسیلہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا غلط استعمال کرنے سے بندہ دار اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے، اور دین کا دار و مدار سارا جو ہے توحید کے اوپر ہے۔ اگر آپ کی وحدانیت توحید کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ کا ایمان بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔